السلام علیکم. آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک. پروگرام کا نام ہے یادیں اور باتیں. میں آپ کی ہوسٹ زوبی علی اور میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں حسن جلیل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ بس اب میں کہوں گی حال بھی وہی چال بھی وہی، تو آپ نے کچھ نہ کچھ تو مجھے کہنا ہے پھر. ہاں چلے معاف کیا اس مرتبہ. ہائے کیا کیا فراق دلی ہے. واہ واہ واہ. بس بھائی بادشاہوں کا ایسی ہوتا ہے جب موڈ ہو گیا. ہوئے ہوئے شکر ہے بھی مجھے ابھی میٹھے چاولوں کا تانا نہیں ملا. میں تو سوچ رہی تھی میں اس پروگرام کا وہ تو نام میں ہی نے ابھی میٹھے آپ کو چاول رکھ دوں. پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ کا پیٹ ٹھیک ہے. آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے. تو میں نے کہا تھا کہ فکر نہ کریں، 1 سال گڑ ہوتا رہے گا. ہاں میں سمجھ گئی تھی، میں بالکل سمجھ گئی تھی. اور کافی دن بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے میری. بال آج ہم شاہانہ موڈ میں ہیں، اس لیے آپ کی ہر بات معاف کرنے کو تیار ہیں. اوئے ہوئے کیا بات ہے آپ کی. بس دیکھ لیجیے. کیا بات ہے. بادشاہ سلامت. ہم آپ کی جی رعایا. بالکل بالکل. ہاں جی آپ جناب. بولیں کیا بولتی ہیں؟ اوئے ہوئے کیا بولتی ہوں. اچھا جی، ہم اپنے پروگرام کا آغاز چند وائس میسیجز سے کر لیتے ہیں. ضرور کریں. بالکل. اچھا جی، یہ ہیں ماجد صاحب کراچی سے. اب آپ ان کا ماجد میسج. فہد. ماجد جمیل. چلے ماجد ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، ان کا ذرا یہ سن لیجیے. کے لیے آتی ہے، بارش ہو جاتی ہے، بہت اچھا لگتا. اچھا جی، ایک منٹ ذرا. جی میرا یہ سوال کیا ڈی میں ایل ایس میتھڈ کے بارے میں تھا. اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، کیلکولیشن کس طرح کرتے ہیں. پہلے جیسے ایک ٹیم کھیل کے 50 ہو جاتی ہے، اس میں جو ہے نا وہ اپنا پورا گیم پلے کر جاتی ہے. اس کے بعد جب دوسری ٹیم جب کھیلنے کے لیے آتی ہے، بارش ہو جاتی ہے، تو اس کو جو ہے نا اوورز کم دیے جاتے ہیں اور اسکور اس کا جو ایوریج ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے. تو کس طرح اس سسٹم کو مینج کر رہے ہیں ٹیم میں. ایک اسی اس میں جو ہے نا وہ پہلے ساؤتھ افریقہ ایک ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا تھا کہ اس کو جو ہے نا وہ ایک بال میں 22 رن کا بولا تھا کہ کرو. تو یہ کچھ زیادتی نہیں ہو جاتی ایک ٹیم کے ساتھ؟ جی دیکھیے ماجد، بات یہ ہے کہ میں تو شروع سے اس سسٹم کے بہت خلاف ہوں. اس لیے کہ یہ بڑا اللاجیکل سسٹم ہے اور اس سے دونوں ٹیموں کو برابری کا موقع نہیں ملتا. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں آپ کی اطلاع کے لیے اور سننے والوں کے لیے، اس کی کیلکولیشنز اس طرح سیدھی نہیں ہوتی کہ آپ نے 50 اوور کھیلے اور 300 رنز بنائے تو اس کا مطلب 6 کی ایوریج سے آپ نے رنز بنانے ہیں. یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جی آپ نے پہلے 10 اوور میں کتنے بنائے، پھر 20 میں کتنے بنائے، 30 میں کتنے بنائے. اگر فرض کیجئے دوسری ٹیم کے پاس میں مثال دیتا ہوں کہ 20 اوور باقی رہ گئے، تو وہ پہلے کیلکولیٹ کریں گے کہ پہلے 20 اوور میں ایوریج کیا تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد باقی 40 اوور میں انہوں نے 30 اوور میں پہلی والی ٹیم نے کتنے رنز بنائے. اس کے بعد وہ اس کی ایوریج نکالتے ہیں. اس ایوریج نکال کے جو اوور باقی رہ گئے ہوتے ہیں اس ایوریج سے اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں. تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اس کا صحیح ایوریج آتا ہے. لیکن اس میں نقصان یہ ہے کہ اس ایوریج میں وہ 25% ایڈ کرتے ہیں. 25% مثلاً میں آپ کو اس کو سمپل کر دوں کہ فرض کیجئے 10 اوور میں پہلی ٹیم نے پہلے 10 اوور میں 30 رن بنائے. ٹھیک ہے. اب دوسری ٹیم کے پاس فرض کیجئے باقی ہیں 15 اوور، تو 10 اوور میں 30 رن بنائے، باقی 5 اوورز میں ایوریج نکلی فرض کیجئے کہ 4 رن فی اوور کی، تو 3 اور 4 7 ہوا نا ایوریج. تو 3.5 ہونا چاہیے ویسے تو ایوریج. لیکن یہ کیا کرتے ہیں، اس پہ 25% اور ایڈ کر دیا. 25% ایڈ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے 15 رنز اس میں اور شامل کر دیے. تو آپ کی ایوریج جو ہے وہ جمپ کر کے پہنچ گئی 10 پہ. تو اس کا مطلب ہے آپ نے اب 10 کی ایوریج سے رنز بنانے ہیں بجائے اس کے کہ آپ 7 کی ایوریج سے یا 5 کی ایوریج سے رنز بنائیں. تو بڑی لاجیکل وہ ہے اور بڑا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے. اس کو میرا خیال ہے بڑا سمپل کرنا چاہیے. اور اس سے بڑے اعتراضات بھی اٹھ رہے ہیں اور خاص طور سے جو سیکنڈ بیٹنگ کرنے والی ٹیم ہے اس کو بہت زیادہ ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے. جی امید ہے کہ ماجد صاحب نے سن لیا ہوگا. ان کے 2 میسیجز اور بھی ہیں، ذرا وہ بھی جی آپ سن بتائیے. لیں. بالکل سنا ہے.
جو کرکٹ کھیلی جا رہی ہے اس میں نا ٹیپ بال کا بہت استعمال ہوتا ہے یہاں پہ گلی محلے میں. کراچی کے تو ڈفرینٹ مقامات پر ٹیپ بال ہی زیادہ چلتی ہے. لیکن ایک چیز دیکھی ہے یہاں پہ میں نے کہ جو ٹیپ بال سے بال کر رہے ہوتے ہیں بالر, ان کی اسپیڈ جو ہے بہت اچھی آ رہی ہوتی ہے. تو اب جو یہ یہاں پہ انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے جو پلیئرس کو لے کے جاتے ہیں تو ان سے بھی کیا ٹیپ بال سے بال کروائی جاتی ہے یا اس سے یا صرف یہاں کے جو لوکل جو پلیئر ہیں جو یہاں پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں صرف وہی ٹیپ بال استعمال کرتے ہیں اور ان کھلاڑیوں کو ٹیپ بال سے پریکٹس کرنے کی یا اس کی اجازت نہیں ہوتی یا ہوتی ہے؟ دیکھیے ٹیپ بال بہت تیزی سے پاپولر ہوا ہے اور آپ حیران ہوں گے سن کے کہ دنیا کے اس وقت تقریباً 45 ملکوں میں جو ہے ٹیپ بال کھیلا جا رہا ہے. یورپین کنٹریز میں بہت زیادہ پاپولر ہے. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا میں جو ہے بے انتہا ٹیمیں ہیں, ٹورنامنٹ ہوتے ہیں باقاعدہ. ہمارے امریکہ میں یہ کھیل بڑی تیزی کے ساتھ پاپولر ہوا ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایکسائٹمنٹ بہت ہے. آپ مطلب یہ گیند چونکہ اچھلتی ہے, آپ کو شاٹ لگانے کے بڑے موقع ملتے ہیں اور ظاہر چھکے چوکے بہت زیادہ لگتے ہیں, تو دیکھنے والوں کے لیے بہت زیادہ دلچسپی ہے. جہاں تک آپ نے کہا تو گیند آپ کے ہاتھ سے تو اتنی رفتار سے نہیں چھوٹتی, لیکن پچ پر پڑنے کے بعد وہ تیز آتی ہے تو لگتا ہے جیسے بہت تیز گیند پھینک رہا ہے. ایک لحاظ سے اس پہ پریکٹس کی جا سکتی ہے فاسٹ بولنگ کو کھیلنے کی, کیونکہ آپ اس سے کنٹرول کرنا سیکھیں گے کہ آپ جو اٹھتی ہوئی گیند ہے اس کو کیسے آپ کھیلیں, کیسے اس کو پل کریں, کیسے ہک کریں. لیکن بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے جو کرکٹ کے تجربہ کار پلیئر ہیں کہ اس سے آپ کا کھیل خراب ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ باقاعدہ کرکٹ کھیلتے ہیں اس میں ہر گیند اس ہائٹ پر نہیں آتی جس ہائٹ پر آپ کی یہ گیند آتی ہے, تو لہٰذا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا اور آپ اسی طریقے سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو عام ٹورنامنٹ ہیں ان میں آپ کو ٹیسٹ کرکٹر بھی کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے, لیکن اسٹیڈیمز میں جب باقاعدہ پریکٹس ہو رہی ہو یا میچز ہو رہے ہو تو ٹیپ بال جو ہے اس کو استعمال نہیں کرتے. ٹھیک, ٹیم کا ایک لاسٹ میسج رہ گیا وہ بھی سن لیتے ہیں. نہیں کہ اب آج کل جو ٹیکنالوجی کا دور ہے تو اس میں جو ہے نا وہ لیتے ہیں, ریویو لیتے ہیں بالرز. تو اب تھرڈ امپائر جو بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ جو ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں, اب گیند جب ہے وہ موو ہوتی ہے یا اس کی ہائٹ جو ہے اس میں جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ وہ ٹیکنالوجی یوز کرتے ہوئے اس کو اپ ڈاؤن کر سکتے ہیں یا جو ہے آئی سی سی جو ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل, انہوں نے کوئی ایک ایسا میتھڈ بنایا ہوا ہے کہ اس میں نا وہ جو بھی چیز ہوگی وہ بالکل فیئر ہوگی. کیونکہ کبھی کبھی جو ہے نا ایسا فیل ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ ایج ہوا نہیں اور ایج کروا دیا گیا, یا جس طرح کوئی ایل بی ڈبلیو ہوا تو وہ ایل بی ڈبلیو جو ہے اس کو زبردستی کھینچا تانی کر کے جو ہے نا اس کو کروا دیا, یا جس کو نہیں کروانا تو اس کی جو ہے نا وہ بال کو جو ہے نا تھوڑا سا موو کر دیا. کہ ایسا پاسبل ہے یا پیچھے سے کچھ ایسا کوئی سافٹ ویئر ہے یا ایسا کوئی ایک انہوں نے کوئی چیز ایسی اسٹرکٹلی کوئی دی بھی ہے جس سے جو ہے نا یہ رزلٹ آگے پیچھے جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا؟ ماجد صاحب بڑا اچھا آپ نے سوال کیا, اور جس طرح آپ نے ڈی ایل ایس کا کہا تھا اسی طرح اس سسٹم پر بھی بہت زیادہ, ابھی حال ہی میں آپ نے بیان پڑھا ہوگا بابر اعظم کا اور اس کے بعد شاداب خان کا. شاداب خان نے اپنی ٹیم کے ہارنے پر کیونکہ ایک ہوا اور بعد میں پھر جو ٹیکنیک ٹیم تھی اس نے یہ مانا کہ جو ایکشن ریپلے میں دکھایا گیا سلو موشن میں وہ غلط تھا اور وہ مشین کی خرابی سے ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور دوسرے پھر آن دا فیلڈ امپائر کا ایک ڈیسیجن ہوتا ہے, اس سے بڑا کنفیوژن ہوتا ہے کہ آپ نے آن دا فیلڈ امپائر کو ایک ڈیسیجن اس نے دے دیا, اس کے بعد جب مشین نے اسے کہا کہ نہیں جی نہیں یہ, تو اس کے بعد اس کو اپنا ڈیسیجن واپس لینا پڑتا ہے. میرا خیال ہے اس میں بہت زیادہ اب ورک کرنے کی ضرورت ہے اور مشینوں کو پریسائز کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آپ نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا
کہ اس پہ کوئی ایسی چیک مشین ہونی چاہیے جو